ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ختمی مرتبت مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک خاتون نے آ کر ختمی مرتبت سے مخاطب ہو کے کہا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا. اچھا، یعنی ایک ایسا معاشرہ ہے، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اس معاشرے میں سدھار آ گئی، لیکن یہ کہ خاتون کے لیے اتنی آزادی تھی اس زمانے میں بھی. اس زمانے میں آج کے زمانے میں اتنا جو نا جدید دور ہے، اس کے باوجود خواتین پر آئے دن پابندیاں ہیں. وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی سے پسند نہیں کر سکتی، جبکہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جب تک لڑکا لڑکی آپس میں بات کریں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں، دونوں کی رضامندی کے بعد شادی ہوگی. جبکہ یہاں ہمارے معاشرے میں بہت ایسا بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ والد اپنی طرف سے طے کرتا ہے. رضامندی تو انڈرسٹینڈنگ ذرا تھوڑا پھر شادی کے بعد ہے، رضامندی ضروری ہے. لیکن پہلی ملاقات ضروری ہے شریعت میں کہ ایک دفعہ دیکھنا ضروری ہے، جی ایک دوسرے کو دیکھیں. اور یہ بھی شریعت میں روایت موجود ہے کہ وہ مل کر ایک دوسرے کے جو نا گفتگو کریں کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کیا خامیاں ہیں میرے اندر، اور خاتون بھی بیان کرے کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ خامیاں ہیں. آیا ہم دونوں آپس میں مل کر زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک ایسی نشست جی، کا اہتمام اتنی کیا جا آزادی اسلام نے دی ہے، یہ اسلام نے اتنی پابندیاں نہیں لگائی تاکہ زندگی ایک معاشرہ اسی سے تشکیل پاتا ہے. بالکل صحیح. اگر ابتدا میں ہی بغیر انڈرسٹینڈنگ کے ایک دوسرے کو دیکھے بغیر والدین نے کہا کہ بھائی ہم نے پسند کر لیا لڑکے کو یا لڑکی کو پسند کر لیا، تو یہ غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے، اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے اس حد تک کہ وہ اپنی رضامندی ظاہر کرے. ختم مرتبت کی بارگاہ میں جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا رشتہ آیا، خود صحابہ کرام کا آیا، پھر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ آیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا علی، میں جناب سیدہ سے اس کا تذکرہ کروں گا. ہاں جی، یعنی ختمی مرتبت خود فرماتے ہیں، یہ مثال ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ وہ جناب سیدہ سے فرماتے ہیں کہ میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ رشتہ پیش کروں گا. ان کی رضامندی ہوگی تو پھر یہ فیصلہ آگے بڑھے گا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا، وہ سوال ہمارا ادھورا رہ گیا تھا، تو ہمارے علی وقار قادری صاحب جن کے ساتھ میں مشاورت کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیں گے ورنہ مجھ پہ، انہوں نے مجھے بھجوایا کہ 400 مسکال چاندی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر تھا، میں نے چاندی جو جو آج کے دور کے مطابق 1700 گرام چاندی بنتی ہے، جس کی قیمت آج رات کی چاندی کی قیمت کے مطابق 1,02,170 روپے بنتے ہیں. یہ اگر آپ نے کم سے کم بھی رکھنا ہے کہ ہم مہر فاطمی مقرر کریں تو یہ رقم بنے گی. جو ہم بناتے ہیں وہ رقم نہیں ہے کسی بھی طرح سے شرعی. بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ مہر فاطمہ زہرا کی جو مہر رکھی گئی ہے، کل تحقیق کر کے آؤں گا میں. پلیز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ جناب فاطمہ زہرا کی مہر یہ رکھی گئی ہے تو ہم اسی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں. پھر شریعت نے کہا ہے کہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مہر خود رکھے، یا اپنے والد کو ولی بنا دے، والد کی طرف سے وہ جو بھی مہر. تو پھر وہ کیا کرے؟ کتنی بے حیا عورت ہے، اپنے منہ سے مہر کے تذکرے. ارے ہم تو ایسی عورتیں تو نکاح کے قابل ہی نہیں ہوتی. جو عورت اپنے منہ سے نکاح کی بات کرے اور مہر کی بات کرے، بھلا وہ بھی کوئی عورت ہے؟ یا وہ پسند کی بات کرے کہ مجھے یہاں شادی کرنی ہے. غلط کہہ رہی ہوں، آپ نے تانے شاید آپ کے کانوں سماعتوں سے نہیں گزرے، میں عورت ہونے کے ناطے ان تمام تانوں سے بہت اچھی طرح گزرے ہیں. میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، سیرت النبی کے اندر جب میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ معاشرے کی جو زبان ہے وہ اسلام میں منہ میں نہیں ڈال سکتے ہم. اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ اسلام کا قصور، یہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے. معاشرے کو آپ مورد الزام ٹھہرائیے. اسلام نے تو کہا ہے کہ نہیں جناب مہر فاطمی ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹل اس کو اوپن رکھا ہے. آپ اپنی باہمی مشاورت اور رضامندی سے حق مہر ادا طے کر سکتے ہیں. اور پھر شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر مرد چاہے تو فوراً ادا کر دے، یا پھر اس کی ڈیمانڈ پر، جب خاتون چاہے کہ اس کی ڈیمانڈ پر اس کو ادا کیا جائے تو وہ اس سے مطالبہ کر سکتی ہے، اور اس کو لازماً دینا ہے، زندگی کے اندر دینا، ورنہ وہ مقروض بنے گا. لازماً دینا ہے، اور یہ اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن یہ نہیں کہا اسلام نے کہ جناب آپ معاشرہ اپنا اس طرح بنا لو، اور پھر اسلام کو کہیں کہ اسلام نے یہ کیا، اسلام نے یہ نہیں کیا. اسلام نے بڑا اوپن رکھا ہے، بہت اوپن رکھا ہے، اور اسلام بہت آسان مذہب ہے زندگی گزارنے کے لیے. ہم نے اس کو پیچیدہ بنایا ہے، لہٰذا اس کی پیچیدگیاں دور ہونا چاہیے، اور وہ ظاہر ہے اسی ڈسکشن سے اصل چہرے کو تبادلہ خیال کھانا ہوگا. اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے؟ آج چونکہ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں جو اسلام کا چہرہ سامنے دکھایا جا رہا ہے یورپ کے اندر. اچھا، اس میں مثال حضرت میرے مقطع کلامی کی معافی دیجیے گا، میں چاہ رہی زیادہ سے زیادہ حقائق ہم سامنے اپنے لوگوں کے ڈسکس کر سکیں. نکاح ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ایک علیحدہ مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں، جو بعض روایات کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اپنا مکان ہے. تو کوئی نہیں کہتا کہ دیکھا کیسی خاتون ہے، لڑکے کو لے کر اگلے ہی دن الگ ہو گئیں.
ایسی بھی کوئی عورتیں ہوتی ہیں, دیکھیے نا, مطلب ہم یہ تانے چونکہ سنتے ہیں. ہمارا ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیجیے, اگر کوئی عورت علیحدہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر سے, تو کیا وہ مطالبہ شریعت کے روح سے قطعاً مطلقاً ناجائز ہے, غلط ہے؟ دیکھیں, عورت اگر الگ رہنا چاہے تو شریعت اس کو کہتی کہ اس کا حق ہے, اس لیے کہ مرد کے ذمے اس کو چادر, چار دیواری, اس کا نان, اس کا نفقہ, اس کا لباس, اس کی ساری ضروریات کی تکمیل. اور اسلام نے اس چیز پر مکلف نہیں کیا, باؤنڈ نہیں کیا عورت کو کہ وہ پورے خاندان اور پوری فیملی کی خدمت کرے, یہ اسلام نے نہیں کہا. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے خدا نہ خواستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے مکان میں چلے گئے اور آپ کو کوئی چیز اور میسر نہیں تھی. نہیں جناب, یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے, بالکل سنت مبارکہ ہے. لہٰذا ہمارے معاشرے میں ہم نے کچھ چیزیں ہندوؤں سے لے لیے, کچھ کرسچن سے لے لیے, کچھ جوت سے لے لی ہے, اور زیادہ تر ہندوانہ ہمارا رواج تھا, لہٰذا اس کو ہم نے اپلائی کر لیا ہے. اسلام کو ہم نے اپلائی نہیں کیا. اسلام بڑا پریکٹیکل ریلیجن ہے. اسلام کسی کو خواہ میں مطعون نہیں کرتا, گالیاں نہیں دیتا, یہ ہمارا معاشرہ کرتا ہے. الگ گھر کا مطالبہ عورت کا حق ہے. صحیح, اگر وہ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں تو اس کا حق ہے, شوہر کو چاہیے کہ اس کو الگ گھر دلا دے. اگر اس کے اندر استطاعت ہے, یہ دیکھنا چاہیے, استطاعت ہونا, یہ بالکل استطاعت ہے. جی, مطالبہ بھی اس وقت جب استطاعت ہے. اگر استطاعت نہیں ہے اس کی, لازماً جانا ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. شوہر کے پاس استطاعت نہیں اور اگر عورت اس طرح کے ڈیمانڈز کرے تو اختلافات کا تنگ کرنے والی بات ہے نا, کسی شخص کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات کی بھی تو سنت ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنایا, اور ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی ٹانگیں سیدھی کرتی تھی تو اتنا چھوٹا حجرہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر میرے پیر لگ جاتے تھے. آپ کے حجرے میں سوراخ تھے, کپڑے ڈال کر پیوند لگا کے اسے بند کیے جاتے تھے. اور جب انہوں نے مطالبات کیے, قرآن نے کہا, ابھی آیتیں پڑھی, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پورا قرآن پڑھے تو کہا کہ نبی ان کو دے کر رخصت کر دیجئے. یا پھر یہ ہے کہ یہ آپ کو جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے یہ اس پر صبر و شکر کر کے آپ کو پرائرٹی دے. تو ساری ازواج نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, نہ مال غنیمت چاہیے, نہ کشور کشائی چاہیے, ہمیں تو قدم محمد مصطفیٰ چاہیے. اس طرح سے جو ان کا مطالبہ تھا. بہت شکریہ تشریف آوری کا, اور ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کریں گے. ان سارے موضوعات کو چھیڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں پر ہم دین کے معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں, جانتے ہوئے یا انجانے میں, ہم اسے بہتر کر لیں تاکہ ایک بہتر انسان اور اللہ کے ایک بہترین بندے کی صورت میں اس کے سامنے پیش ہوں. اور اللہ کرے کہ ہم جب قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش نہ ہوں تو ہمارے ذمے کسی کا حق واجب الادا نہ ہو, اور جن کے ذمے ہمارے حق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ حقوق سب لوگوں کے ادا کریں. اور اجازت لیں گے ہم, اور کل انشاءاللہ پھر سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. راؤ بردرز ہمارے ساتھ ہیں. اجازت جاتے آپ کا خوبصورت کلام سنتے ہوئے ہم آپ سب کو اللہ حافظ کہیں گے. آخر میں جو کلام پڑھ رہے ہیں عرفانہ کلام ہے, یہ جمیل راٹھوڑ صاحب نے کی ہے, ان کی محبت ہے. 3-4 سال پہلے ہم نے کلام کسی ایک چینل پہ پڑھا تھا, ان کو ابھی تک یاد ہے یہ کلام. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی. پیش کرتے ہیں, یہ جگنی پیش کر رہے ہیں. اللہ 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 من بچ مرشد لائی ہو, نبی سے مانگتا پانی دے کے ہر آگے ہر جائی ہو. الف لا چمچے دی بوٹی من بچ مرشد لائی ہو, نبی سے مانگتا پانی دے کے ہر آگے ہر جائی ہو. جگ جگ جیوے میرا مرشد سونا, جگ جگ جیوے میرا مرشد سونا, جے بوٹی لائی ہوں پھر میرے آ جگڑی جی, اے بے اللہ والے آدھی جگڑی جی, اے بے نبی پاک دی جگڑی جی, اے بے مولا علی والی جگڑی جی, اے بے میرے پیر دی جگڑی جی, اے بے سارے ساتھ سے دی جگڑی جی. او دم گٹ کو 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 گٹ کو دم گٹ کو دم گٹ کو گٹ کو. پڑھ سائیت کلمہ نبی دا, پڑھ سائی پھر میرے آ جگڑی جی, اے بے اللہ والے آدھی جگڑی جی, اے بے نبی پاک دی جگڑی جی, اے بے مولا علی والی جگڑی جی, اے بے میرے پیر دی جگڑی جی, اے بے سارے سبز دی جگڑی جی. ونگا چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے دربار دیا, چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے
जवानी जादी जूसो दा पुटिया लड़िया ओथ मरद शहजादे सोने ओथ मरद शहजादे सोने ओ मोतियो लालड़िया जिंदा सरपा कर नजेड़े पीर मरेड़ पिया लड़िया दाता दे दरबार से आखड़ दाता दे दरबार से आखड़ बावड़ पैर सुआ लड़िया वगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दिया ओ वगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दिया फिर मेरे जुगड़ी जी है बे अल्लाह वाले जुगड़ी जी है बे नबी पाक दे जुगड़ी जी है बे मौला अली वाली जुगड़ी जी है बे मेरे पीर दे जुगड़ी जी है बे सारे सब दे जुगड़ी जी ओ नम गुडगु नम गुडगु नम गुडगु नम गुडगु गुडगु नम गुडगु नम गुडगु गुडगु नम गुडगु गुडगु बरसाई ते कलमा नबी दा बरसाई फिर मेरे जुगड़ी जी है बे अल्लाह वाली जुगड़ी जी है बे नबी पाक दे जुगड़ी जी है बे मौला अली वाली जुगड़ी जी है बे मेरे पीर दे जुगड़ी जी है बे सारे सब दे जुगड़ी